جی واپس حاضر ہوتے ہیں اور بہت سارے کوشچن جو ہمارے ذہن میں ہیں جو کہ باقی رہ گئے ہیں ڈاکٹر قمر کی پرسنالٹی سے ریلیٹڈ, انہیں سے جانتے ہیں ان کے بارے میں, اور مزید ان کو کتنے ہرڈلز پیش آئے جب انہوں نے ڈاکٹری سے کنورٹ کیا اس پرسنالٹی ایکسپرٹ بننے میں, ان سے جانتے ہیں. جی ڈاکٹر قمر ذرا یہ بتائیے گا کہ ظاہر سی بات ہے جب آپ نے فیلڈ کو اپنی چینج کیا بالکل, تو ظاہر سی بات ہے بہت ساری پرابلمس بیچ میں آتی ہیں, تو لوگوں نے آپ کو تنقید کا نشانہ بنایا ہوگا, قمر تم نے یہ کیا سلیکٹ کر لیا, اپنے والدین کے پیسے برباد کیے, تو ایسا کچھ فیس کرنا پڑا آپ کو؟ ایگزیکٹلی, دیکھیں ایسا بہت زیادہ فیس کرنا پڑا, اور لیکن میں بہت کلیئر تھا کہ جو مجھے چیز سمجھ آئی ہے وہ زیادہ ویلیو کرتی ہے ایز کمپیئر ٹو ایک ڈاکٹر بننے میں. مجھے یہ تھا کہ اگر جو لوگ بیمار ہیں, ایسے ایک میں آپ کو محاورہ بتاؤں, ایک ایڈیم میں نے بچپن میں سنا تھا جو عمران خان بھی اکثر سناتے ہیں ایز اے موٹیویشنل اسپیچ, کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی زندگی سے بہتر ہوتی ہے. تو میں نے بہت سوچا اس کوٹیشن پہ کہ یہ بیوقوفانہ جملہ ہے یا عقل مندانہ جملہ ہے. تو کیونکہ ایک دن جینا بھی کوئی جینا نہیں ہے, اور 100 سال جینا بہرحال ایک جینا ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ جب مرنا ہے ہی ایک دن, جب مرنے کا ایک دن فکس ہے, جب مرنے کا ایک دن فکس ہے اور وہ ہمیں پتہ نہیں ہے, مرنے کا ایک دن فکس ہے اور وہ ہمیں پتہ نہیں ہے, تو گیدڑ کی طرح جینے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے ہی نہیں. تو شیر کی طرح آدمی جیے, بھلے جتنی عمر ہے اتنی جیے, ایک دن کی ہے تو ایک دن جیے, اور فل انجوائے کریں. جینا شیر کی طرح چاہیے. ایسا شیر کی طرح جینے سے مراد ہے کہ اپنے لیے جیے, اپنے مقصد کے لیے جیے, ڈر کے نہ جیے, بہادری سے جیے. اچھا یہ میں نے ڈیسائیڈ کیا, مجھے سمجھ آیا گیا جینا تو شیر کی طرح ہے. اچھا تبھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو چیز مجھے سیٹسفائی نہیں کرتی تھی میں اس کو کوئٹ کرتا چلا گیا. بہت ساری بڑی جابس میں نے چھوڑی, میں نے کہا نہیں یہ کام کریے, یہ کام مجھے زندگی میں نہیں کرنا ہے. اچھا ایک اور جملے نے مجھے بہت انسپائر کیا. وہ جملہ یہ تھا کہ اٹس بیٹر ٹو بی ٹیل آف دا لائن, it's better to be the tail of the lion than to be the head of the dog. صحیح بات. یعنی آپ شیر کی دم ہیں یہ بہتر ہے نہ کہ آپ ایک کتے کا سر بن جائیں. یعنی ایک خراب چیز کا آپ بادشاہ بن جائیں, ایک سڑے ہوئے شپ کا آپ ایک بادشاہ بن جائیں, اس سے بہتر ہے کہ ایک اچھی چیز کی آپ دم بن جائیں. یہ مجھے اپنے لیے ایک وہ رہا کہ ہمیں چیزوں کو بہتر کرنا ہے. اس لائن میں بڑی موٹیویشن ہے. ہاں, تو میں نے اس کو اپنی گائیڈ بنایا اور اسی پہ میں اب تک زندگی گزار رہا ہوں کہ میں نے چیزوں کو بہتر کرنا ہے. ہم نے کیچڑ میں نہیں رہنا, ہم نے غلط چیز کو ایکسپٹ نہیں کرنا, چینج کر دینا ہے لوگوں کو, پوری دنیا کو غلط چیز کو چینج کر دیں. اور پھر میں نے اپنے بزرگوں سے ایک بات سیکھی کہ اندھیرے کو مٹانے کے لیے اندھیرے پہ گفتگو نہ کرو. اندھیرے کو مٹانا ہو, برائی کو مٹانا ہو تو برائی پہ گفتگو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ٹائم ضائع ہوتا ہے. آپ نیکی پھیلاؤ. تو یہ چیزیں میرے لیے گائیڈ رہیں, تو میں نے اسی کو اپنایا. اور میں نے بالکل لوگوں سے, جن لوگوں نے میری مخالفت کی میں نے ان سے کوئی بحث نہیں کی, جن کو میری بات سمجھ نہیں آئی میں نے ان سے بھی کوئی بحث نہیں کی. میں اپنی بات کرتا گیا. اور اب اللہ کا شکر ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ پوری دنیا میں اللہ مجھے ذریعہ بنا کے ٹائپ کو پھیلا رہے ہیں اور لوگوں کو اپنی اور اپنوں کی پہچان ہو رہی ہے, تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت جلدی بہت کچھ دے دیا جو میں بالکل مایوس ہو گیا تھا کہ شاید ایسا نہیں ہوگا. لیکن میں ایک اور بات بتاؤں آپ کو, جب میں نے یہ کام شروع کیا تھا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے پارٹنرشپ کی تھی. میں نے کہا تھا اللہ یہ کام, اچھا میں نے استخارہ بھی کیا تھا جب یہ کام شروع کیا تھا. اللہ سے مشورہ کر لیا تو مطلب آپ, ہاں میں نے خواب دیکھا, میں نے باقاعدہ خواب دیکھا کہ میں مختلف کام کر رہا ہوں, لیکن آخر کار میں ٹائپ میں آ کے ٹھہرا اور پھر ٹائپ میں نے عمر گزار دی. تو یہ کہ مشورہ جب آپ نے اللہ میاں سے کیا تو پھر آگے نکلتے گیا. تو میں نے مشورہ کیا اللہ میاں سے اور پھر میں نے اللہ کو اپنا پارٹنر بنایا, کیونکہ میں نے بزرگوں سے ایک بات سیکھی کہ آپ
کام کچھ بھی کریں, اگر نیت آپ کی اللہ کو راضی کرنے کی نہیں ہے, دیکھیں دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں نا, وہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے. ان کی دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں, ان کی کامیابی ایک جملے میں ہے, وہ یہ کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے. دنیا میں 7 ارب لوگ ہیں, 8 ارب لوگ ہیں, ان کی کامیابی ایک ہی جملے میں ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے. تو اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام کریں اس میں یہ نیت کر لیں کہ اللہ یہ میں آپ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. شیطان آپ کی نیت چینج کر دیتا ہے, تو آپ نیت کر لیں, تو میں نے یہ نیت کی کہ جو بھی میں کام کر رہا ہوں یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اور اللہ کو پارٹنر بنایا کہ یا اللہ آپ میری مدد کریں, مجھے تو آتا نہیں ہے. تو پھر اللہ نے میری بہت مدد کی, چیزیں آسان ہوتی گئیں, تلخ اور اچھے تجربات بھی ہوئے, میں نے مگر سمجھا کہ وہ میرے سیکھنے کے لیے ضروری تھے. تنقید کرے لوگوں نے تنقید کی, یا میں نے کوئی اچھا اس ٹائم آپ کو مایوسی ہوئی, یا پھر آپ کو لگا کہ نہیں یار یہ مجھے موٹیویٹ کرے, مجھے کرنا چاہیے, ان کو پیچھے چھوڑ دینا چاہیے, نہیں سننی چاہیے؟ کچھ دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو تنقید کرتا ہے تو بندہ مایوس ہو جاتا ہے, نہیں یار چلو اب میں نہیں کرا, تو ایسا کچھ فیس کرنا پڑا؟ نہیں, بہت اچھا آپ کا سوال ہے, یہ بڑا ہمارے لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ یعنی یہ جملہ ہے مختلف جگہوں پہ کہ لا حول ولا قوت الا باللہ, یعنی آپ کوئی نیکی اللہ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے, کوئی نیکی اللہ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے, اور کسی برائی سے اللہ کی مدد کے بغیر بچ نہیں سکتے. جب تک اللہ نہ چاہے آپ کچھ نہیں کر سکتے, اللہ کی مدد کے بغیر نہیں بچ سکتے. تو اللہ سے مدد مانگے, اللہ مجھ سے نیکی کرا لے, اس میں میری مدد کرے, اور برائی سے بچنے میں میری مدد کرے. تو جب میں مایوس بہت دفعہ ہوا, ایک دفعہ 1000 دفعہ میں مایوس ہوا, لیکن اللہ نے میری مدد کی, ہمیشہ مدد کی. کہ وہ میری جب بھی میں مایوس ہوا, میں نے کہا اللہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا, میں تو پھنس گیا. تو اللہ نے کہا یہ ایسے مدد کر دیتے ہیں, پھر ایسے مدد, تو اللہ مدد کرتے چلے. کہتے ہیں نا اللہ میں ایک در بند کرتا ہے تو 1000 دروازے کھول دیتا ہے. ہاں, تو مایوس میں ہمیشہ ہوا, اور میں تو کبھی اپنے کام سے پیچھے ہٹے آپ؟ بہت کوشش کی ہٹنے کی, بہت کوشش کی کہ اللہ میں تو پھنس گیا, میں کوئی آسان کام. تو ایسی کیا چیز تھی جس نے آپ کو اتنا موٹیویٹ کیا کہ آپ یہاں تک پہنچ گئے؟ تو اللہ نے مدد کر دی. اب میں ہٹنے لگا تو اللہ نے ہاتھ پکڑ لیا, کوئی بڑا پروجیکٹ بھیج دیا, کیونکہ یہ جو بزنس مین کی زندگی ہوتی ہے یہ تو اللہ توکل ہوتی ہے, تو بڑا ایسا پروجیکٹ آ گیا کہ مجھے میں ہٹ ہی نہیں سکا, یا کہ کئی دفعہ میں ہٹنے کی پوری کوشش کی میں نے, مگر ہٹ کے میں جدھر جا رہا تھا وہ کام ہی نہیں ہوا, تو وہ کام ہوا ہی نہیں. تو اللہ نے کہا اس میں اللہ کی رضامندی شامل تھی 100%, ورنہ آپ یہاں تک نہیں پہنچ پاتے. نہیں یہاں تک کیا, میں ادھر آ ہی نہیں پاتا. تو دیکھیں میں اس لیے لوگوں سے کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو پیش کریں, اپنے آپ کو اللہ کے آگے پیش کریں کہ یا اللہ مجھ سے ایسا کوئی کام لے لیں جس سے آپ راضی ہو جائیں. یہ تو شکر ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو یہاں تک پہنچایا, لیکن لوگ ہوتے ہیں نا, کیا آپ کے رشتے دار آج آپ سے ویسے ملتے ہیں جس طریقے سے پہلے ملتے تھے؟ اب تو ظاہر سی بات ہے جب چیزیں بدلتی ہیں تو انسان کے ہاتھ میں پیسہ ہوتا ہے, تو میں نے تو یہی دیکھا کہ رشتے دار آپ سے تب ملتے ہیں, آپ کے دوست آپ سے تب ملتے ہیں جب آپ کے پاس بہت سارا پیسہ ہوتا ہے. ایسا ہے؟ نہیں, آپ کا سوال بہت اچھا ہے. دیکھیں میری جیسے میں نے بتایا, اللہ تعالیٰ نے میری بچپن میں جس طرح کی تربیت کی تھی, تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے نبی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے ماڈل رکھتا ہوں, اور صحابہ کرام نے جیسے ان سے سیکھا میں اس پیٹرن پہ چلتا ہوں کہ ہمیں کیا چیزیں ان کی زندگی سے کیسے لینی چاہیے. تو اس سے یہ کہ مجھے ہر چیز میں ایک رہنمائی مل جاتی ہے, اور پھر قرآن جو ہے وہ تو اللہ سے نکلی ہوئی واحد کتاب, واحد چیز ہے دنیا میں. بالکل ایسا ہی ہے. تو میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ ریگولر سنتا ہوں, اور اس سے مجھے بہت زیادہ رہنمائی ملتی ہے قرآن سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو قصے اور جو کہانیاں اور جو واقعات بیان کیے ہیں وہ ہمارے لیے کیے, ایسا ہی ہے. اس سے بہت زیادہ رہنمائی ملتی ہے, بہت زیادہ. اصل علم تو وہی ہے قرآن اور حدیث کا. تو اب جو لوگ آپ کو جو بھی کچھ کہتے ہیں, میں دیکھیں جب سے مجھے اپنے بارے میں پتہ چلا تو مجھے اب لوگوں کی پرواہ بالکل بھی نہیں ہے. کچھ بھی بولتے ہیں نہیں, میں سنتا ہی نہیں کسی کی. مجھے آئی ڈیم کیئر کہ کوئی میرے بارے میں کیا سوچتا ہے اور کیا کہتا ہے. آئی اونلی کیئر فار مائی فیملی, کہ وہ جیسے والدین جب تک حیات تھے کہ وہ میرے بارے میں اچھا سوچیں اور وہ مجھ سے راضی رہیں. یہ میری ایک بھرپور کوشش ہوتی تھی. اور پھر میری بہنیں ہیں, میری فیملی ہے, میری اہلیہ اور میرے بچے ہیں, جو میری ذمہ داریاں ہیں جس کی اللہ مجھ سے پوچھ کریں گے,
وہ اس کی مجھے فکر ہوتی ہے, اس کے علاوہ مجھے دنیا کی کوئی فکر نہیں. تو اچھا آپ کی فیملی نے سپورٹ کیا اس چیز میں آپ کو؟ آپ کے بچوں نے, آپ کے پیرنٹس نے تو کیا سپورٹ, تو آپ کی فیملی نے کیا آپ کو؟ دیکھیں میری فیملی نے کبھی بہت زیادہ مجھے اپوزیشن بھی نہیں کی, بہت زیادہ, جیسے میں نے بتایا بہت زیادہ مجھے لاڈ سے رکھا گیا ہمیشہ. یعنی جیسے والد صاحب کا بھی انتقال ہوا تو اس وقت تک مجھے یہ شعور ہی نہیں تھا کہ یار پیسے بھی کمانے ہوتے ہیں, فیملی کو سپورٹ. اس وقت تک والد صاحب سپورٹ کر رہے تھے, آخری سانس تک ہمیں سپورٹ کر رہے تھے, اور وہ انہوں نے ہمیں یہ احساس نہیں دیا کہ جاؤ پیسے کماؤ. انہوں نے کہا بیٹا جو ہے مل بانٹ کے کھاؤ اور بانٹ کے کھاؤ, ہاں مل بانٹ کے کھاؤ. تو فیملی کا سپورٹ بہت زیادہ رہا. دیکھیں وائف کا سپورٹ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے تو آپ ایک گاڑی کے 2 پہیے کی طرح ہو جاتے ہیں, تو وائف کا سپورٹ بھی کافی رہا اس میں مجھے, کہ آلدو ان کو یہ تھا اہلیہ کو ہمارے کہ آپ ایک اسٹریم لائن ارننگ کی ہونی چاہیے, تو اس میں ظاہر فلکچویشنس آتی تھیں, اور ہم دونوں جو ہے وہ پی ٹائپ کے لوگ ہیں, تو ہم لوگ کو بہت زیادہ بجٹنگ اور آرگنائز سے نہیں چلتا. اچھا آپ کی وائف نے تو کیا سپورٹ, آپ کے ان لاز بھی آپ کے ساتھ تھے, کیونکہ آپ نے جب شروع میں مجھے اسٹارٹنگ میں بتایا کہ انہوں نے آپ کو بکس وغیرہ بھیجی, تو اس میں کہیں نہ کہیں سپورٹ آپ کے ان لاز کا بھی ہے. ہاں بہت بیچاروں نے سپورٹ کیا, اور ان کو امید تھی کہ یہ داماد کچھ نہ کچھ پیسے کمائے گا. لیکن ایک وقت آیا انہوں نے کہا یار یہ تو مایوس ہو گئے, کہنے لگے یار یہ اب اس پہ پیسے خرچ کریں. اور اب تو وہ فخر محسوس کرتے ہوں گے جب آپ کو دیکھتے ہوں گے ڈفرینٹ ٹائپ کے ٹپس کر رہے ہیں آپ, سیشنز لے رہے ہیں لوگوں کے. ہاں پتہ نہیں, اب میں پوچھتا نہیں ان سے کہ ان کو فخر ہے مایوسی ہے, کیونکہ دیکھیں میں نے جیسے میں نے بتایا نا کہ میری زندگی ایک مؤذن کی طرح ہے, میں کان بند کر کے اذان دیتا ہوں, مجھے نہیں پرواہ لوگ کیا کہتے ہیں میرے بارے میں, کیا سوچتے ہیں. کوئی اچھا سوچتا ہے میں کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے, کوئی برا سوچتا ہے میں کہتا ہوں I can't help you more. تو میں اب کسی سے یعنی دیکھیں اللہ نے ہمیں جیسا بنایا ہے, اور زندگی میں قبر میں کوئی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا. فرشتے آئیں گے تو وہ 3 سوال ہم سے پوچھیں گے, وہ نہ سسر آئیں گے نہ ساس آئیں گے نہ بیوی آپ کو اپنا جواب خود ہی دینا ہے. تو ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے. روز محشر آپ اکیلے ہوں گے, آپ میں کوئی نہیں جائے گا, 4 سوال کے جواب اپنے اپنے خود دینے. تو میرا وہ فوکس ہے کہ جو آنے والی منزلیں ہیں ان میں اللہ کو راضی کر سکوں, ان کو میں کیا جواب دے سکوں. تو میں سنتا ہی نہیں کسی کی, یعنی میں دیکھتا ہی نہیں ہوں کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں. کچھ اچھا سوچتے ہوں. مجھے ایک چیز پتا ہے, وہ ایک چیز یہ پتا ہے کہ لوگ مجھے نہیں, اکثر لوگ مجھے نہیں جانتے, میری ٹائپ نہیں پہچانتے, میری صلاحیتوں کو نہیں جانتے, میرے مقصد دنیا میں آنے کے مقصد کو نہیں جانتے. جب وہ جانتے ہی نہیں ہے تو مجھے جو بھی سمجھیں میں اس سے آپ کو فرق نہیں پڑتا. نہیں سوال میں دیکھتا ہی نہیں, سنتا ہی نہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. بس مجھے اپنی ذمہ داریوں سے فرق پڑتا ہے کہ میرے بچے میری ذمہ داری ہیں, میں وہ پوری کروں. میرے ماں باپ میری ذمہ داری تھی, میں نے حد الامکان ان کے لیے جو میں کر سکتا تھا وہ کیا, میں نے کوشش کی کرنے کی. اب ہوا نہیں ہے میں نہیں کہہ سکتا, لیکن میں نے کوئی بھی اس کی کاسٹ تھی وہ پے کر کے میں نے اپنی ذمہ داریاں وہ نبھانی. یہ میں باتیں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمیں اپنی ذمہ داریاں سے بھاگنا نہیں چاہیے, منہ نہیں موڑنا چاہیے. سکتے نہیں ہیں, چاہیے تو چھوٹی بات ہے. We can't escape our roles and responsibilities. Exactly. وہ آپ جیسے بھی ہو اس کو پورا کریں, کیونکہ وہ اس کی پوچھ ہے. یعنی ایک آدمی حلال روزی کمانے کی جستجو کرتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے یا عبادت کرے. یعنی وہ بہت اللہ کو پسند ہے. تو اللہ کو صرف یہ پسند نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیں, آپ اگر حلال روزی کماتے ہیں, اپنے فیملی کو سرو کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں, تو وہ اللہ کے لیے بہت قیمتی, اللہ کے نزدیک بہت قیمتی. تو اسلام صرف نمازیں یا روزہ پر رکھنے یا حج کرنے کا نام نہیں. حقوق العباد بھی جو ہے وہ بہت بڑا سوال ہوگا اس سے. آپ نہیں بہت بھائی, یعنی اللہ نے انسان کو بنایا ہی سوشل اینیمل ہے, اور والدین اور فیملی اور دوسرے, اس میں یہ کہ آپ کو اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہیں. باقی آپ لوگ آپ کے بارے میں کیا, آپ لوگوں کو راضی کر نہیں سکتے. میں نے تو خیر کوشش بھی نہیں کی. پہلے میں بچپن میں ہاں لوگ مجھ سے خوش رہے, کوئی ناراض نہ ہو, لیکن پھر میں نے دیکھا کہ آپ کچھ بھی کر لیں آپ سب کو خوش نہیں کر سکتے. کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے جس کا منہ بنا ہوتا ہے. یہ اس مثال کی طرح ہے کہ آپ کسی شادی میں جاؤ, پھپھا کو خوش نہیں کر سکتے آپ. نہیں, لوگ مختلف ہیں نا, ایسے ہی ہے, سب کو آپ پسند نہیں کر سکتے.
اب لوگ مختلف ہیں, آپ مختلف ہیں, آپ صرف اپنے رب کو راضی کریں بس. تو میں بس اس پہ فوکس رہتا ہوں. کوئی خوش ہو جاتا ہے, کوئی ناراض ہو جاتا ہے, مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ بھائی آپ اس سے خوش ہیں یا ناراض. اچھا, آپ کا نصیب ہے. صحیح بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کے علاوہ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, کیونکہ دیکھیں آپ نے اپنی زندگی کا آغاز جس طریقے سے بھی کیا, آپ نے فیلڈ چھوڑ کے, ڈاکٹر کی فیلڈ چھوڑ کے آپ آئے, آپ بنے پرسنالٹی ٹائپ ایکسپرٹ بنے. آپ یہ سب کچھ کمپلیٹ کرنے کے بعد اب بندہ ظاہر سی بات ہے کسی قابل ہو جاتا ہے. کسی قابل ہونے کے بعد وہ اسپیچز بھی دیتا ہے, لوگوں کو کلاسز بھی دیتا ہے. تو اس ٹائپ کا ایسا کچھ ہے, مطلب آپ کا کوئی ادارہ, کوئی انسٹیٹیوٹ جس میں آپ لوگوں کو کلاسز دیتے ہوں, پرسنالٹی ٹائپ کے بارے میں پڑھاتے ہوں, تو ایسا کچھ ہے یہاں کہیں کراچی میں یا پاکستان میں آپ کا کوئی ادارہ ہے, یا انٹرنیشنل جو آپ وزٹ کرتے ہیں وہاں پر کوئی ہے؟ ہاں, بہت امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھیں پہلے تو میں ٹریننگز دیتا تھا, پڑھاتا تھا. اب پچھلے سال سے چونکہ ٹائم دنیا میں سب سے قیمتی اثاثہ ہے, سب سے کم چیز ہوتی ہے آپ کے پاس دنیا میں, وہ وقت ہے. اب ہمارے پاس ٹائم کی چونکہ قلت ہوتی ہے, اور ماشاءاللہ قاسم علی شاہ صاحب سے جب سے شناسائی ہوئی ہے, انہوں نے ہمیں مشہور کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی. اب پوری دنیا سے ہمیں انکوائریز آتی ہیں, لوگ بلاتے ہیں, لوگ ہمیں ہم سے رابطہ کرتے ہیں کوچنگ کے لیے, ٹریننگ کے لیے اور سپورٹ کے لیے. ہم نے اب پچھلے یہ جنوری 2023 سے ہم صرف ٹرین دا ٹرینر پروگرام کرتے ہیں. وی اونلی ڈو ٹرین دا ٹرینر. ہم سرٹیفکیشن پروگرام کرتے ہیں, یعنی میں اپنی فوٹو کاپیز بنانا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں جو میں نے اب تک سیکھا ہے وہ میں اس جیسے کم سے کم 5-10 ہزار لوگ پیدا کر جاؤں, تاکہ وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں یا دنیا کے مختلف حصوں میں لوگوں کو ان کی پہچان کرائیں. لوگوں کو ڈفرینٹ کنٹری سے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, لوگ رابطہ کرتے ہیں, اور ابھی بھی ہمارے پاس بہت سارے لوگ ہیں جو یہ سرٹیفکیشن. تو کوئی ادارہ موجود ہے پاکستان میں, یا پھر آپ کیسے کر رہے ہیں یہ سب کچھ؟ یہ ہم اپنی کمپنی کے تھرو کر رہے ہیں. ہماری کمپنی کا نام قمر کنسلٹنگ ہے, جو پاکستان میں ابھی رجسٹرڈ ہے. ابھی ہم دبئی میں کمپنی رجسٹر کرا رہے ہیں انشاءاللہ. اس کا نام ہمیں ہمارے جو باہر دوست ہیں, انہوں نے یورپ میں, انہوں نے کہا ہے کہ اس کا نام آپ وہ سجیسٹ کریں گے. انہوں نے سجیسٹ کیا ہے کہ آپ ٹائپ ایسوسیشن یا ٹائپ انٹرنیشنل ٹائپ آرگنائزیشن ٹائپ کا نام رکھیں, تاکہ تو یہ ہمارے کنسیڈریشن میں ہے کہ ہم ایک الگ نام سے دبئی میں کمپنی رجسٹر کرائیں, پھر اور ملیشیا وغیرہ میں. لیکن ابھی جو ہم کام کر رہے ہیں وہ قمر کنسلٹنگ کے نام سے کر رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں ناموں میں کچھ نہیں رکھا, لوگ تو آپ کے کام سے آپ کو جانتے ہیں. تو ابھی ہم قمر کنسلٹنگ پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام سے کام کر رہے ہیں. $1500 ہمارے سرٹیفکیشن پروگرام کی فیس ہے, اور جو کہ اب ہم پڑھا دیں گے, کیونکہ اب بالکل ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اور ہمیں لوگ کم کرنے ہیں. ڈیوریشن کتنے منتھ کا ہوتا ہے یہ؟ 40 آورس کا پروگرام ہے, آن لائن ہے. اچھا, تو مطلب سب سے اچھی بات تو یہ کہ آپ اپنے پیسے بچا سکتے ہیں. اگر آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں باہر, UK میں یا پھر امریکہ میں, کہیں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ ایزیلی سیکھ سکتے ہیں. اچھا, بالکل سیکھ سکتے ہیں, اور زیادہ تر لوگوں کو میں 1-on-1 پڑھاتا ہوں. وہ انگلش میں بھی کر سکتے ہیں, اردو میں بھی لوگ کر رہے ہیں, انگلش میں بھی کر رہے ہیں. اور 5 دن سے لے کے 1 سال تک کے عرصے میں آپ یہ سرٹیفکیشن کر سکتے ہیں. 5 دن سے لے کے 1 سال تک. وہ جتنے آپ کا موڈ آف پیمنٹ جیسا آپ کا بنتا ہے, اگر آپ اکٹھے پیسے دینا چاہتے ہیں آپ اکٹھے دے کے کر لیں, تو وہ ہم اپنی سہولت سے فلیکسی ٹائمنگ کے لحاظ سے ہم میوچول کنوینئنس سے سیٹ کر لیتے ہیں. تو بہت مجھے خوشی ہے کہ بچوں سے ہم نے اس میں کوئی ایجوکیشن کرائٹیریا نہیں رکھا. میں ابھی آپ سے یہی سوال کرنے والی تھی کہ کوئی ایجوکیشن کرائٹیریا جیسے انٹر کے بعد, میٹرک کے بعد, یا ہر ایج کا بندہ جو ہے وہ اسے کر سکتا ہے؟ نہیں, ہم نے نہیں رکھا. دیکھیں انسانوں کو سمجھنا, میں سمجھتا ہوں انسان جیسے ہی شعور کی دنیا میں قدم رکھتا ہے اس کا انسانوں سے واسطہ پڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو ہمارا پروگرام اتنا آسان انگلش میں ہے, کیونکہ زیادہ تر کانٹینٹ انگلش میں, اس کو انگلش پڑھنی تو آنی چاہیے, اتنا تو سمجھنا آنا چاہیے کہ کیا بول رہے ہیں آپ. ہاں, میں کیا بول رہا ہوں. اور جو کانٹینٹ ہم دیتے ہیں, کتابیں ہیں ٹائپ کے اوپر, وہ سب ابھی انگلش میں. تو اردو میں بہت تھوڑا سا کانٹینٹ ہے. تو ہم جو انگریزی پڑھ نہیں سکتا ہے وہ پھر ہمارا کورس نہیں کر سکتا. جو انگریزی پڑھنا اس کو ریڈنگ کمپلسری ہے, مطلب ہاں یہ ہے. اب وہ کلاس 8 میں انگریزی سیکھ لے, کلاس 5 میں سیکھ لے, یا بچپن سے آ جائے اسے, تو نصیب ہے.
یہ ان کے نصیب ہے. ہمارے پاس یہ کہ انٹر کے بچے ہیں جو یہ کورس کر رہے ہیں 1 ایئر پروگرام میں ہیں, اور اچھا کچھ ایسے بھی بچے ہیں جو یہ فیس افورڈ نہیں کر سکتے, ہم کچھ لوگوں کو اسکالرشپس بھی دیتے ہیں, سپورٹ کیا آپ لوگوں نے. ہاں ان کو ہم اسکالرشپس دیتے ہیں, ہم انٹرسٹ بیس پہ لوگوں کو لیتے ہیں, کسی کو منع نہیں کرتے. اگر کوئی $1,500 نہیں دے سکتا ہے تو ہم اس کو منع نہیں کرتے, ہم کوئی نہ کوئی ایڈجسٹمنٹ کر لیتے. تو پاکستانی کیا چارج کرتے ہیں؟ تو آپ $1,500 چارج کرتے ہیں. پاکستان فیس ایک ہی ہے, ایک ہی فیس ہے چاہے باہر ہو یا یہاں. ہاں کیونکہ ہمارا پروگرام انٹرنیشنل ہے, ہم میں انسان کو عالمی سمجھتا ہوں. تو بندہ جو سرٹیفائڈ ہوگا وہ انٹرنیشنلی سرٹیفائڈ ہوگا, ہم اس کو انٹرنیشنلی سرٹیفائی کریں گے کہ وہ پوری دنیا میں پریکٹس کر سکتا ہے. کو اینڈ کریں گے ڈاکٹر قمر, ان دی اینڈ کوئی میسج دینا ہے آپ نے تو پلیز یہ کیمرہ دے دیجیے. انسان پورے عالم کے لیے بنا ہے, ہر انسان پوری دنیا کے لیے بنا, تو اس کو اپنی فیملی تک اپنے اثرات کو محدود نہیں رکھنا چاہیے. بالکل ایسا. تو یہ نیت کرے, صرف یہ نیت کرے کہ میں کیسے سارے انسانوں کو نفع پہنچاؤں, تو اللہ اس سے پھر کام لے لیں گے. تو یہ نیت کریں اور کوشش کریں کہ کیسے ساری دنیا کے انسانوں کو آپ نفع پہنچائیں, تو اللہ آپ سے کام لے لیں گے. اور آخری بات یہ کہ یہ ذمہ ہے آپ کے کہ آپ قیامت تک کے آنے والے انسان کو جنت میں لے کے جانے کی, یعنی جو اصل کامیابی ہے اس کی آپ سے پوچھ ہوگی کہ آپ نے کیا کیا, کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, ہے نا. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے انشاءاللہ. تو یعنی بہت ساری ہم پہ رحمتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی وجہ سے. تو یہ سوچ ہماری سوچ ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں کو اس اینگل سے دیکھیں کہ اس کو جنت میں لے جانا میری ذمہ داری ہے, تو کم سے کم دعا تو کریں لوگوں کی ہدایت کی. بالکل ایسا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر قمر جی. تو ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر قمر جو کہ جی پرسنالٹی ٹائپ ایکسپرٹ ہے, اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اپنے بارے میں بتایا, کیونکہ آج کا جو ہمارا ایپیسوڈ تھا وہ ان کے انٹروڈکشن کے حوالے سے تھا کہ خود ڈاکٹر قمر جو ہے وہ کون ہے, وہ کس طریقے سے یہاں تک پہنچے. آج ہم نے اس پہ گفتگو کری. نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ملتے ہیں, اب تک کے لیے وجیح عبد القادر کو دیجیے اجازت.